سید البشر یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہ کے منیر لگت نور القمر لا یمکن الثناء کما بان حقہ پاک از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور جب مولانا روم ایک جھلک سرور کائنات کے جلوہ دیکھتے ہیں تو مستی میں مست ہو کے سرشار ہو کے کہنے لگتے ہیں ساربانہ اشترا ہیں ساربانہ اشترا بھی سر بسر قطار مست میر مست خواجہ مست یار مست اغیار مست باغ بانا رات مترب ابر ساکی آب میں باغ مست زاغ مست غنچہ مست خار مست آسمانہ چند گردی گردش انصر بٹھی خاک مست آب مست باد مست ناز مست باز بھی ہر نور زینہ جلوہ حسن ازل ذرا ذرا در دو عالم مشترہ موسیٰ وار مست زاہد خلوت نشی و صوفی پر ہزگار مست فرقہ پا پرتن دریدہ پرپرے بازار مست اے ساربان اونٹ چلانے والے کو ساربان کہا جاتا ہے اے ساربان اونٹوں کو دیکھو ساری قطار مست ہے میرے کارواں خواجہ اپنے بیگانے سب مست ہیں اے باغباں کڑک گیت بادل ساکی اور بارش شراب نتیجہ یہ ہے کہ باغ جنگل پھول کانٹے سب مست ہیں اے فلک اے آسمان ذرا رک کر عناصر کا رقص تو دیکھو خاک ہوا آب اور آتش سب مست ہیں کوہ طور پر اللہ نے پھر جلیاں پھینکی اور ہر دو عالم کا ہر بنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح مست ہے گوشہ نشین زاہد اور پارسا صوفی دلک پہاڑ پھاڑ کر برسر بازار مست ہیں اور آگے مولانا روم جب اسی جلوہ جانا کی ایک جلد دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں نمن تنا کری مہمانہ مستم جنید و شبلی و عطار شد مست پروے پاک شمس الدین تبریز کے ملا برسر بازار شد مست میں اس مہخانے میں اکیلا نہیں مست جنید شبلی اور عطار بھی تھے مست شمس الدین تبریز کی نظر کا اثر یہ ہے کہ میں ملا برسر بازار مست ہوں یہ مستی کس کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تجلی اور نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب السلام علیکم بہت شکر گزار ہوں میرے بھائی کا جس نے میرے بھائی عبدالرشید بتا چکے کہ پہلے کے تعریف ان کی جاتی ہے جن کی تعریف کی جاتی ہے اصل میں وہ ہوتے کچھ بھی نہیں ہے تو میں بھی اسی کو فالو کر رہا ہوں یہ ان کی محبت ہے جنہوں نے ابھی میری عزت افزائی کے لیے لال سائیں کا شعر پڑھا اور انہی کی دعائیں ہیں دوستوں کی جو آج میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور ان کی محبتوں کی وجہ سے میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر سندھ صوفی سنگت کے ہمارے فرزند عظیمی بھائی سائیں سمات چانڈیو صاحب موجود ہیں یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے صوفی سنگت کا جو اس محبوب کی محبت میں لیکن ہر کوئی اپنے اپنے سرکل میں کھڑا ہوا ہے جس کو جو طریقہ آتا ہے وہ اس میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے انجمن غلامان رسول کے دوست شعیب قادری بھائی ظفر بھائی عبدالجبار بھائی فیصل ایڈوکیٹ صاحب
یہ سارے اور آپ سب اور میرے ساتھ سادات موجود ہیں جو یہاں پر اسٹیج میں موجود ہیں، آپ موجود ہیں یہاں پر، اور وہی ساتھ میں ہم وہ بتا چکے ابھی کہ علی والے نبی والے. سبحان اللہ. دوستو میں اس کرم کے کہاں تھا لائق، اکثر میں یہ شاعر پڑھتا ہوں، سبحان اللہ. میں اس کرم کے کہاں تھا لائق، یہ ان کی بندہ پروری، سبحان اللہ. یہ ان کی بندہ پروری ہے. بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ سبحان اللہ. اب یہ کس کی بندہ پروری ہے؟ شاعر نے اس کو کہا کیا ہے، کس کی بندہ پروری ہے؟ جب تک بکا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا. سبحان اللہ. یہ اس کی نسبت ہے، یہ اس کی محبت ہے. میں اپنا اسٹیٹس دو الفاظ میں، آپ کا پہلے ہم بہت لے چکے، بہت وقت ہو گیا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا. دو الفاظ، انجمن علماء قلندر ہے کیا سلسلہ ہے، کیا ضرورت ہے کہ یہ جو نام لے کر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اس لال سائیں کا فیض آپ لوگوں کے پاس لے کر پہنچے، یہ مقصد ہے کیا، وہ اوریجنل ہے کیا، کون سا فیض ہے، کیا چیز ہے، اور کیوں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ جبکہ یہاں پہ بہت سارے سلسلے کام کر رہے ہیں، بہت سارے سلسلے کام کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت تھی اس سلسلے کی، اس دور میں کیا ضرورت تھی جہاں پر اتنے الگ سلسلے کام کر رہے ہیں، جہاں پہ رواجی پیری مریدی کام کر رہی ہے، جہاں پہ آج کل کے دور میں، اس جدید دور میں انسان جو ہے نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وحشتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیائی اسٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب روحانیت نے دیکھا کہ بھائی اب اس کو جو بھاگ رہا ہے، فل سوٹ میں گھوم رہا ہے، جینز میں گھوم رہا ہے، دنیا کے پیچھے جا رہا ہے، دنیا کے پیچھے اتنا تیز جا رہا ہے جو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے کسی کی صحیح بات سن سکے. اب کیا کریں، اب کیا کریں، وقت کی ضرورت کیا ہے، اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے؟ تب لال سائیں، لال شہباز قلندر کی طرف سے ایک فیض ملا، ایک فیض ملا. کیا فیض ملا، کیا فیض ملا؟ محبوب کی محبت ملی، سبحان اللہ. محبوب کی محبت ملی. اب محبوب کی محبت کیسے؟ پہلے اگر میں آپ سب لوگوں سے پوچھوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ سب لوگ یہاں میں اگر یہ پوچھنا چاہوں کہ اس محفل میں جتنے بھی شریک ہیں وہ محبوب کے غلام ہیں یا نہیں، کوئی ایک آدمی اٹھے جو کہے کہ نہیں بھائی میں تو رضا کی دعوت میں آیا تھا، میں تو صلاح الدین قمر کا سن کے آیا تھا، میں تو محبوب کو جانتا نہیں. کوئی ایک آدمی اٹھے جو بولے کہ میں محبوب کا غلام نہیں. تو مطلب یہاں میری دعوت پہ کوئی نہیں آیا، رضا کی دعوت پہ کوئی نہیں آیا، خاتم کی دعوت پہ کوئی نہیں آیا. اگر آیا ہے تو کس کی دعوت پہ آیا ہے؟ جس کے شاعر نے کہا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا. سگی سردار بات بڑی صاحب ہے، جو جس اسٹیٹس میں ہے، جس میں بھی ہے، وڈیرا ہے، سیاستدان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے. ابھی سائیں مقیم نوریو نے وہاں پہ پڑھا، یہ بندہ 20 گریڈ میں ہے، ہمارے بھائی عبدالرشید 20 گریڈ میں ہے.
ٹھیک ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوا ہوگا، لیکن آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہاں کوئی گریڈ نہیں ہے، یہاں کوئی گریڈ نہیں ہے۔ اب غلامان قلندر ہے کیا؟ غلامان قلندر یہ ہے کہ بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، آپ ہمیں نہ دیکھیں، گروڈوں کو چھوڑے، اسٹیٹس کو چھوڑے، دنیاوی معاملات کو چھوڑے، اگر پکڑے تو کس کو پکڑے؟ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی پروفیسر نہیں، کوئی دنیاوی اسٹیٹس میں سیاستدان نہیں۔ اگر یہاں موجود ہے اس چادر میں، اس اسٹیٹس پہ، اس محفل میں اگر کوئی موجود ہے تو صرف اس سونے کا غلام موجود ہے جس کو اس نے خود بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ ہم آپس کی بات کرتے ہیں، پھر کرم کیسے ہوتا ہے؟ کرم کیسے ہوتا ہے؟ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی محفل میں جا رہا ہوں۔ کس چیز کی محفل؟ یار دوستوں نے دعوت دیا، پتہ نہیں کس چیز کی ہے۔ رضا روز ملتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، چلو تھوڑی دیر کے چل کے بیٹھتے ہیں، چل کے بیٹھتے۔ ارے یار چھوڑو، نہیں جا رہے، اس کو تو داڑھی بھی نہیں ہے، یہ رضا، اس کو تو داڑھی بھی نہیں ہے، وہ خادم ہے، ادھر دکان پہ ہوتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ظفر کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں چھوڑو، تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں نا۔ اب کیا ہوا؟ محفل کے لیے نہیں آئے، محفل کے لیے نہیں آئے، دوست کے لیے آئے، دوست کے لیے آئے، پڑوس کی وجہ سے آئے، رشتہ داری کی وجہ سے آئے، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے، ہم پھر بھی اس کو مانتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ غلامان قلندر، صاف واضح، ہم محبوب کی محبت کی اسٹیج سجانے والے غلام ہیں۔ یہاں کوئی فرقے کی قید نہیں ہے، یہاں علی والے بھی ہیں، نبی والے بھی ہیں۔ میرے بھائی نے پڑھا، میرے بھائی نے پڑھا، اسا محبوب جے پہرے دار سا عشق کیو آئے، اسا محبوب جے پہرے دار۔ محبوب کا پہرے دار کون تھا؟ جب وہ غار میں تھے، جب سانپ نے بھی ڈسا تو محبوب کو پہرے دار وہ ابو بکر صدیق تھا جس سے ہم نے عشق کیا ہے، ہم نے اس شیر خدا سے عشق کیا ہے، ہم نے اس شیر خدا سے عشق کیا ہے۔ ہم نبی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے۔ میں اپنے 2 منٹ لوں گا، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے میرے بھائی، ہماری بہت خوش نصیبی ہے، ہمارا یہ نصیب ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم یہ اسٹیج سجا سکے، ہم یہ چادر بچھا سکے۔ چادر پہ بچھائی جب ہم نے، تب وہ عاشق اکٹھے ہوئے جو اس مدینے والے کے عاشق ہیں یہاں پر۔ ہمارا کوئی کردار نہیں، ہمیں مت دیکھیے گا ہم کیسے دکھتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں تخلیق کائنات کی، کہ تخلیق کائنات کی وجہ کیا ہے۔ 3 الفاظ میں بتاؤں گا، قرآن سے ہی بتاؤں گا، چلو داڑھی نہیں ہے، قرآن سے ہی بتاؤں گا کہ محبوب کو بنا کے میرے محبوب رب نے بتایا، کیا بتایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے رب نے بتایا، کس کو بتایا؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کے بعد کیا بتایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ۔ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ معبود رب نے بتایا، جو بے پرواہ بادشاہ رب ہے، جو بڑا ذوالجلال رب ہے، جو پتہ نہیں کتنے جہانوں کا پالنے والا رب ہے۔ کیا بتایا؟ کس کو بتایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو عام اور بلند کیا۔ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ معبود رب نے کیا۔ تخلیق کے وقت کیا کہا؟ کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب ہم پہ جب رحمت ہوئی،
اب جب ہم پہ رحمت ہوئی، کس کی رحمت ہوئی؟ معبود رب نے رحمت بھیجی، کس کی صورت میں بھیجی؟ معبود کی صورت میں بھیجی۔ جب رحمتیں نازل ہوں گی تو خوشیاں تو ہم منائیں گے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا ہوں، اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا ہوں، قرآن سے بتا رہا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد خود کہا اپنے محبوب سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند اور اعلیٰ کر دیا۔ اگر آج بیٹھ کے یہاں پر اگر میری زبان اب ذکر کون سا، پہلے اس پہ آتے کہ بھائی ذکر کون سا ذکر بلند ہوا، کس کا ذکر بلند ہوا، کون سا ذکر بلند ہوا؟ تب عاشقوں نے کہا کون سا ذکر؟ اب جس کو تکلیف ہے اس نے بھی کہا کون سا ذکر؟ تب میرے رب نے کہا، کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا، تب کیا کہا میرے رب نے؟ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ سبحان اللہ۔ میں نے نہیں کہا، قرآن پڑھو، قرآن میں کون کہہ رہا ہے؟ معبود رب کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ کا رب اپنے ملائکہ کے ساتھ صبح شام دن رات اس محبوب کی ثنا کر رہا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو صلو علیہ وسلم تسلیما، جاؤ میرے محبوب کا ذکر کرو۔ ورفعنا لک ذکرک، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، میں نے آپ کے ذکر کو عام کیا۔ اے مومنو جاؤ میرے محبوب کی محفل سجاؤ، جاؤ میرے محبوب پہ صلاۃ بھیجو۔ ورفعنا لک ذکرک، بلند اعلیٰ ذکر، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ بات ظاہر ہو گئی، بات ظاہر ہو گئی، بات صاف، نہیں مانتا کوئی، اس کا نصیب ہے۔ ایک نے پہلے بھی نہیں مانا تھا، ایک نے پہلے 6 لاکھ سال عبادت کرنے کے باوجود میں جب اس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم تو آیا ہی نہیں تھا، آدم تو آیا ہی نہیں تھا۔ 6 لاکھ کی عبادت کہاں گئی؟ 6 لاکھ سال عبادت کہاں گئی تھی؟ اس نے کیا کہا اس ٹائم پہ کہ اے میرے رب تو پاک ہے، تو واحد ہے، تو ذوالجلال ہے، بے شک میں تجھے کروڑوں سال اور سجدے کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کو سجدے نہیں کروں گا۔ ہوا کیا؟ اس نے عبادت سے تو انکاری اس دن بھی نہیں تھا، عبادت سے وہ آج بھی انکاری نہیں ہے، عبادت سے قیامت کے دن کو بھی انکاری نہیں ہوگا۔ کس کی عبادت؟ میرے رب کی عبادت۔ لیکن اگر میرے رب کی عبادت وہ اس دن بھی کر رہا تھا، آج بھی کرنے کو تیار ہے، تو پھر بات کیا تھی؟ پھر بات کیا تھی کہ عزازیل سے ابلیس بنا کے رحمتی سے کہا کہ آؤ جاؤ آج سے تم پہ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ وجہ کیا تھی؟ خود قرآن کہتا ہے کہ وہ نافرمانوں میں سے ہوا۔ اب نافرمانوں سے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ آدم تو بھی بت تھا، اس میں تو روح بھی نہیں تھی، پھر یہ اتنا غصہ کیوں؟ پھر یہ اتنا غصہ کیوں؟ جب معراج کی رات پہ نماز ہوئی، جب معراج کی رات پہ نماز ہوئی کہ سب نبی پیچھے کھڑے ہوئے اور آگے میرے آقا کھڑے ہوئے تھے، اس رات نے بتایا کہ جھگڑا یہاں تھا، وہاں نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ سردار اندر یہ ہم لے کر آئے آپ کے پاس، یہ ہم لے کر آئے آپ کے پاس۔ ہم نے چادر بچھائی ہے، ہم نے چادر بچھائی ہے میرے بھائی، ہم ایسے ہی ہیں، ہم ایسے ہی ہیں۔ ہم شاعر کو شعر پڑھ کے محبوب کی تعریف سناتے ہیں، ہم تعریف کر کے محبوب کی تعریف سناتے ہیں، ہم نعتیں پڑھ کے محبوب کی تعریف سناتے ہیں۔ یہ انجمن غلامان قلندر ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں سارے پھول بستے ہیں، جس میں خوشبو اس مدینے والے کی ہے، جس میں خوشبو اس سونے محبوب کی ہے، جس میں خوشبو اس عاشق رب کی ہے جو دن رات صبح شام اپنے محبوب کی تعریف میں مشغول ہے۔ ہم نے آپ کو نہیں بلایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ مائی گاڈ، دل سے
دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا ٹائم نکالا، ہم اپنا اس کو نصیب کہتے ہیں کہ ہماری یہاں چادر بچھانا ہمارے کام آ گئی کہ اللہ کے محبوب کے اتنے عاشق ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے، کوئی بدین سے آیا، کوئی حیدرآباد سے آیا، کوئی پنگریوں سے آیا، 4 گھنٹے 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے، کوئی وہاں سے آیا، کوئی حیدرآباد سے دوڑتا ہوا پہنچا، اور یہاں کے سارے لوگ اپنے گھر نیند چھوڑ کے یہاں پر موجود ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی اگر صلاح الدین پنور دعوت دیتا، آپ کہتے ہیں ہم تو اس کو جانتے نہیں، کیوں جائیں، ہم تو اس کو جانتے نہیں، لیکن محفل جس کی تھی، تب شاعر نے کیا کہا، محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی ہم کو سرکار۔ مہمان سارے ان کے ہیں، یہ اسٹیٹس یاد رہ جائیں گے جو انسان کے اندر میں ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ تو یہاں وہ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے خود کو خدا بلوایا، جنہوں نے جنتیں بنوائی، لیکن آج رہے نہیں، کسی کو زمین بھی نصیب نہیں ہوئی، جو ایگو میں رہا اس کی 6 لاکھ سال کی عبادت بھی اس کے منہ پہ ماری گئی، کیونکہ وہ بھی ایگو میں تھا۔ اس دن بھی اس نے کہا تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میری عبادتیں اتنی ہیں، میری عبادتیں اتنی ہیں۔ یہ صاف بات ہے، سب کو پتا ہے کہ اس نے اس دن کیا کہا تھا، اٹھا کے پھینک دیا اس کو، تا قیامت لا حول ولا قوت پڑھنے کو بولا۔ بات ظاہر ہے جہاں محبوب نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کر لو، 1 لاکھ سال کرو یا 6 لاکھ کرو یا 6 کروڑ سال عبادت کرو، لیکن جہاں جس کے محبوب کا نام نہیں ہے، جس دل میں اس محبوب کی محبت نہیں ہے، اس کی عبادت ہی نہیں ہے، آخری دن بھی اسی خالی ہاتھوں سے کھڑا ہوا۔ آج اگر ہم یہاں موجود ہیں آپ کے بیچ میں، چلو میں اپنا نصیب آپ کو بتا، سب سے پہلا عاشق کون؟ میرا معبود رب۔ سب مانیں گے، کوئی ہے اٹھ کے بولے نہیں۔ رحمت کر کے کس نے بھیجا؟ معبود رب نے۔ ذکر کو اعلیٰ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اب ذکر کو اعلیٰ کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ اب زبان کو سلیکٹ ذکر کے لیے چوائس سلیکٹ چنا، کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے اندر عقل ہی نہیں ہے، ہم تو فرقوں میں بٹے ہوئے، ہم تو دنیائی چکروں میں۔ اب معبود رب کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر عام کیا ہے، معبود رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے، مطلب یہاں بیٹھ کے جس نے میرے محبوب کی تعریف میں نعت پڑھی ہے، شعر پڑھا ہے، تقریر کی ہے، اس کو کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ رب کائنات نے چنا۔ کس کو چنا؟ ہم سب کو چنا۔ گھروں سے نکال کے بٹھایا اور بیٹھ کے کہا اب میرے محبوب کی تعریف کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا۔ اب جو سب سے پہلا عاشق وہ خود ہے، جو خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بڑا بلند کیا۔ اب کیا یہ ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے کہ جب اس کے نام، محبوب کے نام کی، اس کے نسبت کی ہم چادر بچھا کے غلام یہاں موجود ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب قادر جو ہے، وہ جو رب کائنات ہے، وہ ملائکوں کو نہ بھیجے اور جا کے بیٹھو اس محفل میں اور سن کے اور دیکھ کر آؤ کہ اس محفل میں کس نے نعت پڑھی، کون اس کاج میں، اس گلدستے میں شریک ہوا۔ اس پہ تو ایک حدیث ہے کہ محبوب کے پاس جبرائیل آ گئے اور انہوں نے آگے کہا کہ یہاں پہ اصحاب بیٹھے ہوئے، وہ اسے کیسے مشغلے چگل میں ہیں۔ محبوب نے حجرہ چھوڑا اور ان سے جا کے پوچھا کہ میرے دوستو آپ ابھی کس شغل میں تھے، کیا کر رہے تھے؟ اصحابوں نے فرمایا آقا ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے تھے کہ آپ کی صورت میں آپ کو بھیج کے اس نے ہم پہ رحمتیں بھیجی، آپ کی صورت میں اس نے ہم پہ شفاعتیں بھیجی، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس کا قسم لوگے کہ ابھی جو تم بات کر رہے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے؟ اصحابوں نے فرمایا آقا بے شک ہم اس کا قسم لینے کو تیار ہیں۔
ہم اس کی قسم لینے کو تیار ہیں کہ جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، جو ابھی ہم کام کر رہے تھے، وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے تھے کہ آپ کی صورت میں اس نے ہم پہ رحمتیں دی۔ آپ مسکرائے اور واپس مخاطب ہوئے ان صحابوں سے کہ تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ سے قسم کیوں لی؟ انہوں نے کہا آقا ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے ہم سے قسم کیوں لی۔ آقا نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے آگے مجھے خوشخبری دی کہ یہ جو اصحاب ہیں، یہ جو اپنے دوست ہیں، ابھی اس ٹائم پہ کسی ایسے مشغلے میں ہیں، کسی ایسے شغل میں ہیں کہ اللہ رب العزت آسمانوں پہ اربوں خربوں ملائکہ کے بیچ میں بیٹھ کے ان پہ رشک کر رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے عاشق دیکھو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ محفل کی اہمیت ہے۔ پھر واپس اس پہ آؤں گا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولا۔ آپ لوگ آئے، ایک عرض ہے، بس ایک عرض ہے، ایک عرض ہے۔ وہ میرے بھائی بھی بتا چکے، میں پھر واپس اسی پہ آتا ہوں۔ ہم آپ کے پاس ایک گفٹ لے کر آئے، ایسے نہیں آئے، ایسے ویلے ہم بھی نہیں ہیں۔ گفٹ لے کر آئے، لال سائی کا دیا ہوا تحفہ لے کر آئے۔ تحفہ کیا ہے؟ محبوب کی محبت ہے، جس پہ بخشش ہے، جس پہ شفاعتیں ہیں، جس پہ رحمتیں ہیں۔ وہ رحمتیں کیا ہے؟ وہ رحمتیں کیا ہے؟ وہ شفاعتیں کیا ہیں؟ کیوں اقبال نے فرمایا تھا کہ رب کائنات کہتا ہے، کس سے کہتا ہے؟ اپنے بندے سے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اے مومنو، اے میرے دوستو، اے میرے محبوب بندو، میرے محبوب کی ثنا کرو، میرے محبوب پہ درود بھیجو۔ تب اس کو اس نے آسان کر کے بتایا۔ کیا بتایا؟ آسان کر کے۔ بات ایک ہی ہے، وہ عربی ہے، وہ اردو ہے۔ تب اقبال نے کہا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب بندوں سے کہا یا الذین آمنوا۔ ایمان ختم ہوا، مومن بھی وہی ہے، ایمان بھی وہی ہے۔ کس کے پاس ہے ایمان؟ جس کے پاس محبوب کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اقبال نے کیا کہا کہ شفاعتیں کہاں ہیں، بخشش کہاں ہے، رحمتیں کہاں ہیں؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ رب کائنات میں کیا کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آئے سرکار آئے، میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے، میرے دلدار آئے۔ پڑھو درود مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود مولود کی گھڑی آئی۔ یا رسول اللہ سرکار